کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو سوشل میڈیا وغیرہ بھی یہ کہتی سنائی دے رہی ہے، کہاں گئے تمہارے بابا، کہاں گئے تمہارے مشکل کشا، اب تو ان کے مزارات بند ہو گئے ہیں، اب تمہاری امیدیں کہاں سے پوری ہو رہی ہیں، اب تم کن کے آگے فریاد کرنے جا رہے ہو۔ ان جہلاء کو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہی اعتراض ایک ملحد ہم پر کرے تو کیا جواب دو گے کہ کہاں گیا تمہارا خدا، اب تو کعبہ بھی بند ہو گیا، دعائیں مانگنے کہاں جاؤ گے، اب تو مدینہ تو رسول بھی بند ہو گئے، اب تو حرم مکہ بھی بند ہو گئے، کہاں جاؤ گے دعائیں مانگنے، تو کیا جواب دو گے؟ وہاں یہ کہو گے کہ رب اب مشکل کشا نہیں رہا، رب اب حاجت روا نہیں رہا، رب اب فریاد سننے والا نہیں رہا معاذ اللہ، تو کہیں گے نہیں یہ تو تم اللہ سے تقابل کر رہے ہو۔ ہم نے کہا اللہ سے تقابل تو اس وقت ہوتا نا جب اولیاء اللہ کو ہم خدا مانتے، اولیاء اللہ کو ہم معبود مانتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ مدد کرنے والے، یہ اپنی عطا سے ہیں۔ ہمارا موقف تو بالکل واضح ہے کہ اصل میں مؤثر حقیقی اور اصل مدد کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، تو پھر ان اولیاء سے کیا کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ڈاکٹرز کو ہم کیا کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کورونا کو دور کر سکتے ہیں، علاج تو کوئی نہیں ہے، تو ڈاکٹرز کو کیا کرنا ہے؟ چلیں ڈاکٹرز کو ایک طرف رکھیں، یہ جو آپ ماسک یوز کر رہے ہیں، جو سینیٹائزر آپ یوز کر رہے ہیں، جو آپ گھر میں آنے کے بعد ہینڈ واش کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بیماری سے یہ چیزیں بچائیں گی؟ سینیٹائزر آپ کو بیماری سے بچا سکتا ہے، ماسک آپ کو بیماری سے بچا سکتا ہے، ہینڈ واش کرنا آپ کو بیماری سے بچا سکتا ہے؟ ہر ایک کا جواب ہوگا نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر کیوں استعمال کر رہے ہو؟ کہیں گے یہ اسباب ہیں، یہ وسیلے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے بچائے گا۔ تو پھر سوال وہی ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچانے کے لیے ان چیزوں کا محتاج ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ تو پھر کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، جہاں پر وسائل کو اور وسیلے کو اختیار کر کے ہی اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ مدد کرنے پر قادر ہے اور بغیر کسی وسیلے کے قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ قوم جو انگریزوں کا سینیٹائزر کا، ماسک کا، ہینڈ واش کا وسیلہ مان رہی ہے، وہ اللہ کے بزرگوں کے وسیلے کا کیوں انکار کر رہی ہے؟ وہ اللہ کے وسیلوں کے اللہ رب العالمین کے اولیاء کے وسیلوں کے کیوں منکر ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے سینیٹائزر کو آپ مؤثر حقیقی نہیں جانتے، ہم اولیاء اللہ کو بھی مؤثر حقیقی نہیں جانتے۔ تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ سارے کا سارا الزام اللہ کے اولیاء پر ہے؟ تو پہچانیے ایسے لوگوں کو، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ کے اولیاء کا دشمن ہے، اور حدیث بخاری ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اور وسیلہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خود بنایا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں موجود ہیں، یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ مزارات تسکین قلب کا سامان ہے، طبرانی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی حاجتیں لے کر میری امت کے خوش چہروں کے پاس جاؤ۔ کون خوش چہرے؟ کہ جو میک اپ کر کے جو پارلر جا کے خوبصورت بنے، ہرگز نہیں۔ وہ جن کے چہرے تہجد کی وجہ کر نورانی ہو گئے ہوں، وہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی یاد میں گزارا، وہ جو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی وجہ کر قلب و دماغ کو منور کر چکے ہوں، ان ذوات کے پاس جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں ان کے دامن میں اللہ کی رحمت ملے گی، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس طرح کے فضول اعتراضات کرنے والوں پر یقیناً اپنا انداز سخت کیجیے اور ان کی باتوں پر کان مت دھریے۔ یہ کبھی تو ہمیں ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا تقابل کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ بتوں کے پاس جاتا ہے تم مزاروں کے پاس جاتے ہو۔ ان جہلاء کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مزارات اور بتوں میں کیا تشبیہ ہے۔ اللہ کے اولیاء مزارات کے اندر اپنی حقیقی حیات کے ساتھ موجود ہیں، تو پھر تشبیہ چے معنی دارت۔ اگر یہی اعتراض کوئی لادین کرے کہ وہ بتوں کے پاس جاتے ہو تم کعبے کے پاس جاتے ہو، کیا جواب دو گے؟ تو یہ فضول قسم کے اعتراضات کر کے ملحد اور لادین طبقے کو موقع نہ دیا جائے، جو مسلمہ عقائد ہیں ان کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ کے اولیاء کو نہ مؤثر حقیقی جانتے ہیں، نہ اپنی طاقت اور اپنی پاور سے مدد کرنے والا جانتے ہیں۔ مؤثر حقیقی وحدہ لا شریک، مدد کرنے والا وحدہ لا شریک، اللہ رب فریاد کو پہنچنے والا وحدہ لا شریک، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیاروں کو اپنی بارگاہ میں وسیلہ بنایا ہے۔